اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی اور یہ آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے. اگر کسی بچی سے یا بچے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے ہم ملٹی پلائی کر دیں اس مسٹیک کے ساتھ. ان کی اس غلطی کو غلطی سمجھیں، ان کو سپورٹ کریں، اس مسئلے سے، اس دلدل سے جس میں وہ پھنس گئے ان کو باہر نکالیں. آپ ینگسٹرز کو پوچھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں، پلز لیتے ہیں، ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں، غلط قسم کی ایموشنل اسکیپ کے لیے ایڈکشنز کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. ہماری تعلیمی نظام نے ادب کرنا نہیں سکھایا. حالانکہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور اس کو کمپائل کیا تھا تو سب سے پہلے باب ادب کا دیا تھا. پیرنٹس کو چاہیے کہ جب آپ کے بیٹے میرڈ ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا ینگ بیٹے ہیں، اپنے میرڈ جو فیملی آپ کے ساتھ ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اکوموڈیشن ضرور دے دیں گھر کے اندر، تاکہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہ ہو. شوگر ڈیڈی اور آپ ان سے جو ہیں وہ پیسے بٹوریں، آپ کے پیسے کام آئیں گے اور آپ پیسے رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بےہودگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم حبل اللہ کے پلیٹ فارم پہ زندگی ریسیٹ اینڈ ری بلڈ. ہماری جو ایپیسوڈز اور یہ سیریز چل رہی ہیں الحمدللہ بہت سکسیسفل چل رہی ہیں. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کے کنسرنس کو اور ہر ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے چیلنجز کو ڈسکس کیا جائے. آج کی ویورز ہماری جو ایج ہے وہ بھی بڑی ایک ٹرکی ایج ہے، اور میں کہوں گی کہ بڑی ایک فل آف اسٹرگلز ایج ہے. وہ ہے 22 سے لے کے 28 تک. اچھا، یہ وہ ایج ہے کہ جس میں ہم نے یہ سوچا کہ اس دوران کچھ ایسے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ہوتے ہیں کہ جن کی ان میرڈ لائف چل رہی ہے، ان کی اسٹرگلز اپنی ہیں. کچھ ہیں جو کہ میرڈ، جو کہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی اسٹرگلز ہیں. تو ہم نے ان 2 ایپیسوڈز کو انشاءاللہ علیحدہ سے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. آج ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے ان میرڈ 22 سے 28 تک کے بچے اور بچیوں کے لیے. بہت یوزفل انشاءاللہ انفارمیشن آپ کو اس میں ملے گی. سو یو ہیو ٹو اسٹے ود اس ٹل دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ. دس از ویری نیسیسری. فصیحہ از ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں فصیحہ آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. فصیحہ، آپ نے دیکھا آج کی ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایج لمٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ ایپیسوڈ بھی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کہ وہی جو ہمارے 4 کمپوننٹس ہیں ان کو لے کے تو ہم بڑی ایک اوپن ایک بات کرنے کی بھی کوشش کریں، اور شاید ان چیزوں کو بھی ہم ٹچ کریں کہ جو کہ لوگ شاید ٹچ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پسند نہیں کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتے، آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں. بلکہ میں اس طرح کہتی ہوں کہ شاید ہم ان چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں، جو ریالٹیز ہیں ہمارے ارد گرد ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں. بالکل. تو آج ہم ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ ٹچ کریں گے جو کہ ہم نہیں سننا چاہتے، جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ تو ٹل نہیں جائے گا. خطروں کو بتانا ہی خطرے سے لڑنا ہے. انشاءاللہ بتائیں گے تو پھر اس سے ہم اسے کوپ بھی کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. اچھا فصیحہ، اس بات کو ہم شروع کرتے ہیں 22 سے 28. ایک تو آپ یہ دیکھیے، ہم لڑکے اور لڑکیوں کو اگر تھوڑا سا سیگریگیٹ بھی کر کے دیکھیں تو یہ وہ ایج ہے کہ جس میں آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے. موسٹلی ڈگری جو ہے آپ کی 22 پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کی جاب سیکنگ ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. کچھ بچیاں جو ہیں نا وہ بھی جاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا ابھی ہماری جب تک ہماری ڈگری ہے یا ہماری شادی کا جب تک ان کے پیرنٹس نہیں کر لیتے، دے جسٹ لک فار دیٹ. اب میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہوں گی کہ یہ جو جاب سیکنگ اسٹرگل ہوتی ہے ان کی، اس میں بچوں کو ان کے لیے کوئی ریمیڈیز بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو اسٹریس میں ڈالے بغیر، کیونکہ کرنا تو ہے، یہ کس طرح کے ساتھ آئیڈیلی جو ہے نا اپنے اس فیز کو گزار سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ایج گروپ ہے نا جس میں لڑکیاں اور لڑکیاں ہوتے ہیں 22 سے 23 سال سے لے کر 28 سال تک کی عمر میں، تو اب لوگ یہ یونیورسٹی سے باہر آ گئے ہیں، اور جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ اپنا گول سیٹ کر کے جاتے ہیں کہ اچھا 4 سال میں نے اس سبجیکٹ میں لگانے ہیں. اور مارکیٹ کے حساب سے تو آپ لوگ گریجویشن نہیں کرتے، مطلب مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق تو آپ کے گریجویشن پروگرام نہیں ہوتے. تو آپ ایک پوری کی پوری سیچوریٹڈ مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں آپ جابس تلاش کرتے ہیں. اب اس میں پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے، کیا ہماری جوانی، ایجوکیشن، ہر چیز کا مقصد جاب ہی ہے؟ تو اس میں بھی ہمیں پہلی چیز تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے.
دوسرا یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جو ذمہ داری ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا ایک ڈفرینس ہوتا ہے. لڑکوں کے اوپر ایک پورا پریشر ہوتا ہے کہ اچھا میرے باپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, آگے میری جو ہے فیملی یہ ہے, مجھے آگے گھر بنانا ہے یا اپنے پیرنٹس کو یہ سکون دینا ہے. اینڈ وائس ورسا لڑکیوں کے دل میں بھی یہ خواہش اب ہوتی ہے کہ اگر میرے پیرنٹس نے میرے لیے اتنی اسٹرگل کی ہے تو میں بھی ان کو زندگی میں سکون دوں. اور کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو پڑھاتے ہی اس لیے ہیں کہ آگے جا کے ہمارا ریٹائرمنٹ پلان یہ ہے کہ بچے ہمیں ارن کر کے دیں گے. تو ہر طرح کے نوجوان جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے پریشر سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. کچھ کی جو ہے وہ ضروریات فیملی نے بلڈ کی ہوتی ہیں, کچھ نے اپنے ڈریمز جو ہیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہیں وہ ایسوسیٹ کیے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے نا ہمیں یہ فیل ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. فلانا آگے چلا گیا, فلانا ملک سے باہر چلا گیا, اس کو ایک اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی. اچھا لڑکیوں کو زیادہ تر کیا ہوتا ہے, اسکول ٹیچنگ شروع کر دی یا چھوٹی موٹی جابس تلاش کرنا شروع کر دی, کیونکہ ان کو ملٹی نیشنل سے ویسے ہی ایک جو ہے وہ دوری رکھنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہمارا جو یوتھ کا طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ مسکنسیپشنس کے اندر, بہت سارے لمیٹنگ بلیفس کے اندر, بہت سارے رانگ ایکسپیکٹیشنس کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی کام بھی کریں لیکن رب کی اطاعت میں کریں. اپنی پہلی حد ضرور مقرر کریں. صحیح بات کہ میں کچھ بھی کروں گی لیکن میں اللہ کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا اور جاؤں گی. بہت ضروری. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا, ہمارے یہاں جتنے بھی ینگسٹرز جب نکلتے ہیں فریش گریجویٹس تو وہ کسی بھی طرح کے کال سینٹر میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ اسکیمز ہو رہے ہوتے ہیں, غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو ایک منتھلی سیلری مل رہی ہے, آپ کو ایک اماؤنٹ مل رہی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جا کے جاب کرتی ہیں جو جگہیں مناسب نہیں ہوتی ہیں. نہ وہاں پہ آپ کے CCTV کیمراز ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ آپ کی کوئی امپلائی کی پالیسی ہوتی ہے, بٹ دے جسٹ گو اینڈ پش دیم سیلوز کہ اچھا ہم نے کمانا ہے کیونکہ پچھلے 4 سال سے اس ایگزاشن میں گزارے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کچھ کرنا ہے. پھر وہ غلط جگہوں پہ جاتی ہیں, مس یوز ہوتی ہیں, ہراس ہوتی ہیں, غلط قسم کے انوائرمنٹ سے ایکسپوز ہوتی ہیں جو کہ وہ خود نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے ضرور کنسلٹ کریں. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کریں. صرف فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے مشورے نہیں کریں. فرینڈس بھی آپ کے جتنے ہی ہیں وہ بھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. بالکل, وہ اسی فیز سے گزر رہے ہیں, ان کا بھی ایکسپوجر اتنا ہی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے نا, اس میں جو ہم ایج باؤنڈ بچوں کو کلاس روم میں دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک سب سے بڑی جو ڈی بنک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کے بچے تو کیا سوشلائزیشن تو اوپر نیچے کی اوپر تلے کی ایج میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایلڈرز سے سجیشن ضرور لیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو ضرور سمجھیں. اب اس لیول تک ماشاءاللہ آپ لوگ 4 سال ایک ڈگری کو لگا کر آتے ہیں, ہے نا, آپ نے 4 سال اسپینڈ کیے ہیں, آپ نے پوری اپنی ایجوکیشن لی ہے. تو کیا اس پورے 4 سالوں میں ہم تھوڑے تھوڑے پورشن قرآن اور حدیث کے اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے فقہ نہیں ایڈ کر سکتے؟ تاکہ جب ہم 22 سال کے بعد باہر آئیں, ہماری گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو, ہماری اپنا دین جو کہ ہم جس پہ ہم چلتے ہیں, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں نا, تو ہم اس کے مطابق بھی اپنی لائف گزاریں. اسلام آپ کو کیریئر پرسو کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو جاب ہنٹنگ سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو کام کرنے سے بھی منع نہیں کرتا, لیکن اسلام آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ لاز اور فنڈامنٹلز دیتا ہے جس کو فلفل کر کے آپ ایک مینٹل پیس بھی اچیو کر سکتے ہیں اور صحیح راستے کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان لاز اینڈ فنڈامنٹلز کو ریسٹرکشنز اپنے لیے نہ سمجھیں اور نہ یہ سمجھیں کہ ہمارے کیریئر کے اندر یہ کوئی بیریئر ہیں. بالکل 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 بالکل. اسی طرح یہ آپ چاہے نقاب میں ہوں چاہے آپ داڑھی کے ساتھ ہوں, اگر آپ کی اپنی کمپیٹنسی ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ بہترین ریزلٹس لے کر آ سکتے ہیں. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے نا فصیحہ کہ ایک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اس بندے سے, اور جس کو کوئی اللہ نہیں دینا چاہے کچھ روک لے اللہ تو اس کو کوئی پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اسے دے نہیں سکتی. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ لوگ یا یہ جس جاب کے انٹرویو ہمیں دے کر آئے ہیں انہوں نے ہمیں جاب نہیں دینی, اگر یہاں ہمارا رزق لکھا ہے یا ہمیں یہ ملنا ہے تو یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں اس سے چھڑا نہیں سکتے. بالکل بالکل. اور اس میں نا ایک چیز اور ہے, اسٹبرنس. ہمارے لڑکے اور لڑکیوں میں نا ایک اسٹبرنس بھی ہوتی ہے کہ اچھا میں تو جیسی ہوں میں نے ویسا ہی ایکسپریس کرنا ہے, اور لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا. دیکھیں اس کو ہم اسٹبرنس کہتے ہیں, اس کو ہم لیک آف فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. جب آپ اصل دنیا میں نکلتے ہیں نا, جہاں آپ کو کمانا ہوتا ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, آپ کو دن رات ایک کرنا ہوتا ہے, وہاں آپ کو ڈفرینٹ فیڈ بیکس بھی ملتے ہیں, وہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں
بناتے ہیں, اور یہی حقیقی زندگی ہے. یونیورسٹی تک تو آپ کو وہی لوگ ملتے رہے جن کے ساتھ آپ نے کلاس میں بیٹھنا تھا, اٹھنا تھا. آپ نے 2-4 لوگوں سے اوائڈ کر لیا تو اس کے بعد آپ کا آرام سے اپنا کام چلتا رہا, اپنی ڈگری لی, باہر آ گئے. باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اندر فلیکسیبلٹی بھی پیدا کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے اندر کمپرومائز کرنے کی عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے, اور آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, لیکن صحیح راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, غلط چیز کو میں نے چھوڑنا ہے. یہ دنیا بہت واسٹ ہے, یہاں ہر طرح کا انسان ہے. تو آپ کو اپنی, اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع ہونا ضروری ہے, کہ جب آپ اللہ کے تابع ہو جائیں گے نا, تو وہ جو اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی, اور یہ آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے گی. انشاءاللہ. اپنی ورتھ کو پہچانے. ڈو ناٹ آفر یور سیلف ٹو ایوری بڈی, لائک ان دا سینس کہ بس کچھ بھی مل جائے ہم کر لیں. اپنی ورتھ کو جانیے, اپنی اہمیت کو سمجھیے, اور یہ جو اللہ کی حدود ہیں جو بنائی گئی ہیں ان کو کوئی ریسٹرکشن نہ سمجھیں. یہ اب آپ سے میں ایک یہ سوال کروں گی کہ یہ والا وہ ایک ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سوشل میڈیا بلیز اور اسکیم, اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کانٹیکٹ آ گیا, جو ہم بڑی ایک فنی سی بات کر رہے تھے, ویدر آسکنگ, موسم کیسا چل رہا ہے, یہ سب کچھ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایسی چیزیں جب اس فیز میں آ کے بچے کرتے ہیں ان کو فیس, تو ہاؤ شوڈ دے ہینڈل دوز, اور ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, یہ بھی ہے. یہ موسم کا حال کیا ہے, موسم کا حال کی کیا سیکرٹ کیا ہے اس کے اندر, بیہائنڈ دا سین. ہاں, یہ موسم کا حال کیا ہے جی. یہ تو موسم کا حال جو ہے نا, یہ انتہائی, یہ ہماری فیمس ٹرم ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس بردرز اینڈ سسٹرز ہوتے تھے, ریگارڈلیس آف پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ, اٹس آل اباؤٹ آل دا مسلمز اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ کا تو آپ سائڈ پہ کر دیں, لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے, آپ تو کسی بھی سانچے میں ڈال دیں. تو اب جب یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے نا, تو اس پہ ہمیں انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے, تو وہاں پہ ایک میسیجز بہت ریسیو ہوتے ہیں لڑکیوں کو, اور لڑکوں کو بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرف سے کہ السلام علیکم, موسم کیسا ہے, آپ کی طرف موسم کیسا ہے, ٹو انیشیٹ دا کنورسیشن. تو وہ ایسے سوال آتے ہیں نا, تو اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کے شہر کے حالات کیسے ہیں, یا آپ کی طرف موسم کیسا ہے, یا آپ کی طرف وقت کیا ہو رہا ہے جی اس وقت, میں تو فلاں ملک سے ہوں, تو آپ کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو انسان یہ چیز جاننا چاہتا ہے نا, یہ موبائل فون سب کے پاس ہے. یہ موبائل فون سب کے پاس ہے, آرام سے ریسرچ کر سکتے ہیں کس ملک میں کون سا ویدر ہے, کس ملک میں کیا ٹائم ہو رہا ہے, کس ملک کے اسٹریٹ کے کس علاقے کے کیسے حالات چل رہے ہیں, یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. تو آپ کو ان کنورسیشن میں انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لڑکیوں کو بہت الٹے سیدھے میسیجز آتے ہیں, اور لڑکوں کو بھی یقینی طور پہ آتے ہی ہوں گے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نہ کوئی لڑکا اور نہ کوئی لڑکی محفوظ ہے. دس از ویری سمپل, کیونکہ ہمارے یہاں کسی کی رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو آپ کو جب میسیجز آتے ہیں نا, اسپیم میسیجز آتے ہیں, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ, کیونکہ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو, وہ اسپیم میں ڈالتا ہے میسیج, وہ ان ریڈ رکھتا ہے. جو انسان آپ کی فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے نا, اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا میسیج کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. یہ سیکیورٹی آپ نے اپنی خود رکھنی ہے کہ آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا. اف یو آر سیئنگ کہ یار کوئی مجھے غلط چیزیں بھیج رہے, تو وائی یو آر رسپونڈنگ دیم بیک کہ مجھے ایسی بے شرموں والی چیزیں نہ بھیجیں, یا مجھے میسج نہیں کرنا آج کے بعد. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جسٹ سمپلی بلاک دیٹ پرسن, بلاک کرتے ہیں. دس از دا اونلی سولوشن. آپ کو جو اسپیم آتا ہے لڑکے کو یا لڑکی کو, جسٹ بلاک کریں. ہاں, اگر آپ اپنی کیوریوسٹی کے لیے کھولیں گے, تو دیر از این ایڈیم, دا کیوریوسٹی کلز دا کیٹ. So curiosity can lead you anywhere. You don't need to be curious in that matter. آپ اوور آل کیوریس رہیں آگے بڑھنے کے لیے, گروتھ کے لیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن غلط چیزوں کی کیوریوسٹی میں نہ پڑے, کیونکہ شبہات کے پیچھے جانے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ شبہات کا پیچھا نہیں کرو, کیونکہ شبہات ہمیں شبہات میں لے جاتے ہیں. سو اسی لیے جب آپ کو اسپیم میسیجز آتے ہیں لڑکیوں کو یا لڑکیوں کو, جسٹ بلاک دیم آؤٹ. اور آپ کو اگر کوئی زیادہ آپ کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے, تو سائبر سیکیورٹی الرٹس پورے پاکستان میں بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں. رپورٹ دیم, collect the messages and go to the cyber crime office, رپورٹ کریں اور لیگل کام کریں. یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے ہو گئے جی مجھے فلاں بندہ ہراس کر رہا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا جی میں میسیجز پہ ہراس ہو رہی ہوں, میری اے آئی یا ڈیپ فیک کی
ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی میں کیا کروں, اکیلی پریشان ہو رہی ہوں. اور کیا کرتی ہیں لڑکیاں اور کیا کرتے ہیں لڑکے, سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, ڈرتے ہیں. یہ ڈرنا ورنا چھوڑیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو سائبر بلی کر رہا ہے یا آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں بھیج رہا ہے جو آپ کی نہیں ہیں, اے آئی بیسڈ ہیں, فیک ہیں, ٹیل یور پیرنٹس, ڈسکس کریں. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی سپورٹ میں رہیں. یہ ایک ورنریبل ایج ہے, کیونکہ آپ ان میرڈ ہوتے ہیں, آپ کو بہت ڈر ہوتا ہے کہ آپ کی فیملیز کیا آپ کو رسپونڈ کریں گی, آپ کے بہن بھائی آپ کو کیسے رسپونڈ کریں گے. اگر اس طرح کی ویڈیوز ہے تو آپ کے اپنے بھائی گھر میں موجود ہیں, وہ کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے. اپنے بہنوں اور بھائیوں کو انسان ہی سمجھیں. اگر کسی بچی سے یا بچے سے ایک غلطی ہو گئی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے ہم ملٹیپلائی کر دیں اس مسٹیک کے ساتھ. ان کی اس غلطی کو غلطی سمجھیں, ان کو سپورٹ کریں, اس مسئلے سے, اس دلدل سے جس میں وہ پھنس گئے ان کو باہر نکالیں, ان کو سپورٹ کریں اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ لا لیس کنٹری ہے. ہوتے ہوں گے غلط کام بھی ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں لا کام نہیں کرتا, لیکن یہ ملک ایسے ہی نہیں چل رہا. یہاں لا اینڈ ایتھکس کام کر رہے ہیں تو یہ ملک پھر بھی چلتا ہے. یہاں پہ قانون کے ہاتھ ہیں, آپ کو جس کو پکڑنا ہوتا ہے آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے اس ملک میں قانون نہیں ہے, اس ملک میں قانون ہے. آپ کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اپنے بچوں کو سپورٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ لڑکے اور لڑکیاں کیونکہ یہ ورنریبل ہوتے ہیں, ان کو آگے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا, اور ان کے لیے زندگی صرف وہی ہے جو گزر چکی ہے. دے ڈونٹ نو کہ اس زندگی کے آگے داؤ پیچ کیا ہے, اچھا برا ہو سکتا ہے. ون مومنٹ, ون ایونٹ کین ناٹ ruin your life. تو اس لیے ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اپنے دروازے بند رکھیں جی, اپنے ان باکس میں اسپیم میسیجز کو بلاک کریں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو رسپونڈ دیم بیک. ویری گڈ. ایک اور اس ایج کا اسٹرگل جس کو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں بچے بھی انوالو ہوتے ہیں اور ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب پرسپیکٹو دونوں کے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کبھار میچ بھی کرتے ہیں. اس کو ہم نام دیتے ہیں رائٹ میچ اسٹرگل کا, رائٹ میچ. اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے, اور ان میرڈ ہیں ابھی جو اب اسٹرگل شروع ہوئی بھی ہے, تو what do you say about it? رائٹ میچ اگر اوور آل اس وقت سوسائٹی دیکھے نا تو بچوں سے زیادہ ماں باپ کے نخرے ہیں. اچھا. ہاں, ماؤں کو دماد چاہیے ایک A1, اور باپ کو لڑکا چاہیے جو بہت اچھا خاصا وہ کماتا ہو جو باپ نے خود 60 سال کی عمر میں اچیو کیا تھا. سیم گوز فور لڑکے اور لڑکیاں. انوائرمنٹ چاہیے گھر کا جو اماں ابا نے 30-40 سال لگا کے محنت کر کے بنایا ہے, جس میں وہ اب رہ رہے ہیں. ان کو وہ نہیں چاہیے کہ جب اماں جس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی جو اس ٹائم پہ کھانا کھایا کرتے تھے, وہ نہیں چاہیے. ان کو وہ چاہیے جو ابھی موجود ہے ویسا. جب ویسے کی تلاش ہے تو پھر مجھے بتائیں وہ ان ریئلسٹک چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی. ہم اسٹرگل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اب اسٹرگل بڑھ جائے گی, اسٹرگل پرولونگ ہو جائے گی. یہ جو ایک رائٹ ٹائم آف میرج جو ہے نا وہ گزرے گا, لیٹ میرجز کا ٹائم آ جائے گا. اس وقت پہ جو کوئی کمپرومائز کرنے کو نہ ماں باپ تیار ہیں اور نہ بچے تیار ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ شاید اگر پہلے جو ہو سکتا ہے 1 یا 2 کمپرومائزز کرنے پڑیں, جب آپ کی لیٹ میرج کا ٹائم آتا ہے تو شاید آپ 8 سے 10 کمپرومائزز کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا رائٹ ٹائم آف میرج, اس پہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو اللہ نے ٹائم رکھا ہے وہی رائٹ ٹائم ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ 21 سے 28 رائٹ ٹائم ہے, یا 28 سے 32 رائٹ ٹائم ہے, یا 32 سے 40 رائٹ ٹائم ہے. اللہ نوز بیسٹ دا رائٹ ٹائم فار ایوری انڈیویژل. لیکن یہاں جو یہ ہماری مسکنسیپشن اور ایک غلط مسٹر اور مسز رائٹ ڈھونڈنا ہے نا, یہ ہماری غلط ہے. اس کی بنیاد ہی غلط ہے. ہم اچھا اب دین, لوگ کہتے ہیں کہ دین کو دیکھ کے شادی کریں, ٹھیک ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی بالکل کہ نہ خوبصورتی دیکھو, نہ مال و متا دیکھو, نہ حسب نسب دیکھو, تم لوگ پریفر کرو دین کو. سب سے پہلے دین دیکھو. اب ہمارے دین کے بھی ماشاء اللہ اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہیں. ہمیں چاہیے ہر چیز آن ٹاپ ود دین, ٹاپ ناچ چیزیں ود دین. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, لڑکی فیملی اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, اچھا چلو ریلیجس نہیں ہے, وہ تو ہم شادی کے بعد کر لیں گے. اچھا لڑکا یہ سب چیزیں ہیں لیکن لڑکا ریلیجس نہیں ہے, پریکٹسنگ نہیں ہے, کچھ عقیدے کا نہیں, وہ تو ہم شادی کے بعد کر ہی لیں گے. تو جو ہمارا انر سیلف ہے نا, جو ہماری مورل کمپس ہے, وہ ہماری مرضی کی ہے.
تو جب آپ کی مورل کمپس ہی سیدھی نہیں ہے اور آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں تو پھر آپ کو بہت پرابلم ہوگی اپنا رائٹ پارٹنر ڈھونڈنے کے لیے. رائٹ پارٹنر دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھنے میں بہت رائٹ لگتے ہیں, آپ کی چیک لسٹ پہ فل آ رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں ان کی ہائٹ بھی بہت اچھی ہے, ان کا بینک سٹیٹس اور ان کا فیملی لائف, ان کا سب کچھ پرفیکٹ ہے, لیکن نا وہ آپ کے لیے صحیح میچ نہیں ہوتے. کیونکہ انسان نے صرف چیزوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, انسان نے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایز فار دا پرسن از ریلیجیس, پریکٹسنگ, humble enough, have morals and have courage to defend the wife, and the wife has courage to defend the husband and her dignity, they are the perfect match. اگر لڑکے اور لڑکیوں میں یہ چیزیں میچ کرتی ہیں نا, they are the perfect match. اگر ان کو اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پتہ, اگر ان کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارنی, اس کے علاوہ سب کچھ بھی ہونا, تو یہ رائٹ میچ آپ کے لیے نہیں بنے گا. تو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کو چاہیے کیا. اور یہ نا ریالٹی کے لیے اپنی لسٹ ضرور لکھیں. جتنے لڑکے اور لڑکیوں کو رائٹ میچ کی پرابلمز ہو رہی ہیں نا, لکھیں. ایک دن بیٹھ کے لکھ ہی ڈالیں مجھے کیا چاہیے. جب آپ لکھیں گی نا, اور ٹو بی ویری ٹرو ٹو یور اون سیلف, لکھیں ایک دفعہ, پیپر پہ لے کر آئیں. یہ نہیں کہ اچھا اماں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, ابا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, نہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کلیئرٹی رکھیں, اپنے بچوں کو کلیئرٹی دیں, ان کو پین پینسل دیں, ان کو پیپر دیں, ان سے کہ بیٹا ایک ایک چیز لکھو, چاہیے کیا, فیملی کیسی ہو, لڑکا کیسا ہو, کیا چیز ہو تمہاری, تاکہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں پتہ لگے. بعض لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض لڑکوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اوپر سے وہ پیرنٹس کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں دیندار چاہیے, ہمیں دیندار چاہیے, پریکٹسنگ ہونا چاہیے بس. لیکن جب ایکسپیکٹیشنز پہ آتا تو پتہ لگتا ہے اچھا اپنی گاڑی بھی ہو, اتنا جو ہے وہ ارن بھی کرتا ہو, اتنی پاکٹ منی بھی دیتا ہو, سال میں جو ہے وہ 2 مجھے انٹرنیشنل ٹور بھی لگا کے دے, پھر وہ سب بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے ضرور دیکھیں اور ریالٹی بیس زندگی گزاریں, خوابوں میں نہیں رہیں. ٹھیک ہے, خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر ریالٹی سامنے آ ہی جاتی ہے اس وقت. بالکل وہ دیکھیں کہ بالکل کہ شروع کی زندگی کی فینسی کو لے کے نہ چلیں, لانگ ٹرم اپنی جو ہے نا وہ دیکھیں. تو وہی بات جو ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے ابھی جو بھی کی ہے کہ انسان نے انسان کے ساتھ رہنا ہے, تو اس کو سب سے پہلے دیکھیں. آ جاتے ہیں اگلی اپنی باتیں تو بہت ہیں فصیحہ, اگر ہم لوگ اس کے اوپر چلنا شروع کریں تو ہم ہر بات کے اوپر ایک ایپیسوڈ بنا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وی ہیو دا لمیٹیشن آلسو, سو وی ہیو ٹو ٹچ ادر تھنگس. آ جاتے ہیں ہم اپنی ہارٹ کی, ایک دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر. یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ جیسے آپ خاص طور پہ لڑکوں کے لیے فیملی پریشر بہت آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے اب ان کو ہوتا ہے کہ اچھا کہ وی ہیو ٹو بی رائٹ ہینڈ آف آور پیرنٹس ٹو دس اینڈ دیٹ, چیزیں ہو نہیں رہی. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو, کبھی کبھار اگر وہ بیچارے بچے چیزیں پرسو نہیں کر سکتے, کبھی کبھار فیملی ان کو کچھ مطلب پریشرائز کرتی ہے یا کوئی اعتراض کرتی ہے, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ وائی ڈو دے فیل, یا وائی ڈو دا فیملیز فیل کہ یہ کچھ فیل نہیں کریں گے, ابھی ان کو ہرٹ نہیں کرے گا. تو اگر ایسی چیزیں بچے فیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا لیول آف ہرٹنگ کتنا ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ہمارے آڈینس کے لیے آپ نے بتانا ہے, اور واٹ شوڈ دے ڈو. اچھا, اب یہ جو پریشر ہے نا ان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر کہ اب یہ جاب کی ایج میں بھی آ گئے ہیں اور جاب لیس ہیں, یا اچھی جاب نہیں مل پا رہی جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, پھر دوسری طرف رائٹ میچ بھی نہیں مل رہا, اور پیئر پریشر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اب ایسے ٹینیور میں, ایسے ٹائم پہ پیرنٹس اور فیملی کی طرف سے بھی ایک پریشر آتا ہے کہ اب تم کچھ تو کر لو, شادی کر لو, کچھ کما لو, کچھ کر لو. ہمارے یہاں تو وہ کمائی کو 2 ٹانگیں بنا دیا نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. مطلب پہلے تو وہ لنگڑے تھے, تو جب گریجویشن کر لی تو ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے انہوں نے. تو یہ پتہ نہیں کون سی پیسے والی ٹانگیں ہمیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ پھر پیرنٹس جو ہے نا, یہ ایک اوور پریشر, ٹانگیں جو گریجویشن کے بعد لگ جانی چاہیے. ہاں, پہلی ٹانگیں ریموو کر دو, دوسری لگا لو. ہاں, یہ کوئی ٹانگیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اپنے پاؤں ہمیں تو نہیں مل سکے آج تک. تو یہ پریشر, یہ ایک جینون پریشر ہے, اور اس پریشر کے دوران لڑکے اور لڑکیوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کی زندگی یوز لیس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ لوگ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ جو آپ کی ہاسپٹل تک پہنچتی ہے,
آپ ینگسٹرس کو پوچھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں, پلز لیتے ہیں, ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں, غلط قسم کی ایموشنل اسکیپ کے لیے ایڈکشنس کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا, اور فرینڈس کا سرکل تو بالکل ان کا ایج گروپ وائز ہی ہے. کوئی آگے چلا جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, تو ان کے ساتھ پھر وہ یہ والی اپنی اسٹرگلس شیئر نہیں کرتے. یہ اسٹرگل شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا, الا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے سپورٹ بن جائے یا کسی کے پیرنٹس سمجھنے والے ہوں. تو ہمارے یہاں پیرنٹس کو نا والدین کو والدین بننے کی ضرورت ہے. ہم والدین نہیں بنتے. ہمیں لگتا ہے شاید ہمارے ہاتھ میں ہنٹر ہے اور ہم نے ان کی زندگیاں گزروانی ہیں. آپ نے نہیں گزروانی, ان کی زندگی خود گزرے گی. آپ نہیں بھی گزروائیں گے, گزر جائے گی. آپ کا رول ہے ایڈوائزری رول, آپ کا رول ہے پیرنٹ ہوڈ رول. آپ کو اپنا رول فلفل کرنا ہے کہ میرے بچے کو یا میری بچی کو اس وقت کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ 25 سال کا ہے یا 25 سال کی ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہے. 25 سال کے لڑکے بھی آج کل بہت ڈپریس ہیں, 25 سال کی لڑکیاں بھی بہت ڈپریس ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک فیلئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ کچھ نہ کریں. اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک 28 سال کا لڑکا یا لڑکی ہے اور وہ انمیرڈ ہے, اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی؟ آپ سے زیادہ اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. اگر جاب لیس ہے تو اس کو فکر نہیں ہے کہ میں ابھی کچھ نہ کچھ مجھے کرنا. بالکل. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جب تک کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کے روئے گا نہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کرنگ نہیں کرے گا, تب تک اس کو فکر نہیں ہوگی. لڑکے اور لڑکیاں اس چیز کے بارے میں شیم فیل کرتے ہیں اور اس شیم کو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. بعض اوقات وہ گلٹ فیل کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے ہیں, اور وہ اندر ہی اندر ان کو ان کی سیلف ورتھ کو کم کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اگر لگتا ہے نا کہ ایک لڑکا جو 26-27 سال کا ہے اور وہ کماتا نہیں ہے تو ہم اس کو کچھ بھی کہہ دیں, وہ ایک اپنا پرسنل ایک گلٹ ایک اپنے اوپر اسٹریس لے کے آلریڈی بیٹھا ہوا ہے. آپ کی اوپر کی نوک جھوک اس کو مزید پریشان کر رہی ہے. دیکھیں, زندگی کا مقصد صرف نوکری نہیں ہے, زندگی کا مقصد صرف اچھی لگژریز خریدنا نہیں ہے, زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک گھر بنا کے شادی کرنا نہیں ہے. ہم یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہم کہتے ہیں نا خود کو مسلمان, تو اپنے ہونے کا مقصد سمجھیں. اسلام نے آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا دیا ہے, لیکن ہم نے اپنے 21 سال 22 سال کے بچوں پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں مسلط کر دی ہیں. اور ٹھیک ہے, ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. آپ ان کو موٹیویٹ کریں لیکن ان کو ڈی موٹیویٹ تو نہ کریں. تو اس لیے پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا ہے. جو ایلڈرز بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, دیکھیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنی پرسنل پرابلم میں ہے تو ان کو سپورٹ کریں. بالکل. یعنی کہ we need, everybody needs to see, you know, the tears which are there in their hearts, وہ جو ہم دیکھتے ہی نہیں, ان کے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اب اچھا ایک اور اس کو اور سیناریو سے دیکھتے ہیں. ایک گھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا کمبینیشن بھی کبھی بن جاتا ہے کہ کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں, کچھ میرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب اس گھر میں کوئی ان میرڈ بہنیں یا بھائی, تو یہ نا تھوڑا سا ایک اور قسم کی ایک ماحول گھر کا بن جاتا ہے, پہلے جیسا نہیں رہتا. اس سچویشنز میں تھوڑا ٹرکی بھی ہوتا ہے, تھوڑا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے. ان میرڈ جو ہیں, کیونکہ ہماری ایپیسوڈ ان میرڈ پہ ہے, ان میرڈ کو کیا ایڈوائس آپ کا خیال ہے ہونی چاہیے کہ ایسے ماحول میں کہتے ہیں نا وزڈم کے ساتھ کیسے رہیں؟ اچھا, اگر تو آپ کے بڑے بہن بھائی یا کوئی چھوٹا میرڈ ہے اور آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے, ڈونٹ انٹرفیئر ان دیئر لائف, دس از فار بیٹر فار یو. کیونکہ ان کی ایک بڑی ڈفرینٹ لائف شروع ہو چکی ہے جو آپ کی لائف سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ کہنا کہ ان کی لائف اچھی ہے یا آپ کی, یہ ایک بیس لیس سوال ہے, کیونکہ ہر ایک کی لائف میں ڈفرینٹ نوعیت کے پرابلمس ہیں. بالکل, آپ کی لائف میں آپ کے ہیں, ان کی لائف میں ان کی اسٹرگلز ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان سے اچھی انسپریشن لیں, لیکن کمپیریزن نہ کریں. مطلب آپ کو اپنی بھابھی سے یا آپ کو اپنے دیور سے یا آپ کو اپنے جیٹ سے آپ کو نہیں ضرورت ان کو دیکھنے کی. ان کی ایک ڈفرینٹ لائف ہے, وہ جس بھی طریقے سے جینا چاہتے ہیں, لیٹ دیم بی. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ جب آپ کے بیٹے میرڈ ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا ینگ بیٹے ہیں, اپنے میرڈ جو فیملی آپ کے ساتھ ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اکوموڈیشن ضرور دے دیں گھر کے اندر, تاکہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہ ہو. کیونکہ جو ابھی ان میرڈ ہے نا, ان کی ایک ڈفرینٹ نوعیت کی لائف ہے, تو وہ ان سے بہت سارے پریشرز بھی لے لیتے ہیں. اور اگر کسی کی شادی اچھی نہیں ہے تو پھر جو بچے ان میرڈ ہیں وہ یہی لیتے ہیں لیسن کہ شادی تو بڑی خطرناک چیز ہے, یا اگر شادی ہو جائے تو بس ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا.
تو یہ بہت سارا ایک مائنڈ میکنگ کا کام کر دیتا ہے ان میرڈ بچوں کے اوپر. تو یہ پیرنٹس کا رول ہے کہ اس چیز میں وہ کس طرح ڈفرینس رکھتے ہیں, اور اگر تو ان کے بیٹے یا بیٹیاں کمپلین کرتے ہیں میرڈ بھائی یا بہن کے بارے میں, تو ان کو ضرور گائیڈ کریں. یہاں پہ ان کا پیرنٹ ہوڈ کا رول ہے کہ گائیڈ کریں, ان کی مینٹورشپ کریں, ان کو بتائیں کہ فیملیز میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک لانگ جرنی ہے. تو ہم لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے نا, اگر بہن بھائیوں نے ساتھ ہی رہنا ہے, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا. کبھی کبھی اصلاح کریں, کبھی کبھی معاف کریں, کبھی کبھی درگزر کریں, کبھی کبھی اصلاح کریں, کبھی کبھی اس کے ساتھ کا بتا دیں. زندگی ایسی گزارنی ہے, کٹ آف ہو کے نہیں گزارنی. ایگزیکٹلی, بالکل وزڈم اسی میں ہے کہ آپ یہ جو, اور دوسری بات وہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ سوچ کے رکھیں کہ ان کی زندگی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, یا جیسا اس گھر کے اندر پہلا ماحول تھا یقیناً اس میں بدلاؤ آیا, اس کو ایکسیپٹ کریں, چینجنگس کو ایکسیپٹ کریں. اچھا, شادی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور میرے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہمارے یوتھ جو ہے اس ایج کی بڑا ایک غلط ایک رواج شروع ہو چکا ہے, جو کہ اکثر آپ تو کیونکہ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ زیادہ فیس کرتی ہیں, آپ کو پتہ, آپ کے کیسز بھی شاید کچھ ہوں گے ایسے, کہ either boys or girls یہ دے اسٹارٹ کلنگنگ ٹورڈز دا میرڈ بوائز اینڈ گرلس, شادی شدہ لوگوں کے ساتھ, یا بلکہ کچھ عمر سے بھی بے شک جتنے مرضی بڑھے ہیں, اس کو جو ٹرم جو ہے جو ہماری ایک بن گئی ہوئی ہے شوگر ڈیڈ اینڈ شوگر موم, اور جس کو بڑی مطلب ہم ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریل بھی دیکھ رہے تھے کہ جو شوگر ڈیڈز ہیں ان سے صرف فائدہ اٹھاؤ, پیسہ کماؤ ان سے, اور ان کے ساتھ بے شک کوئی افیکشن نہ رکھو لیکن یوٹیلائز دیم. تو میرا مطلب ہے ایسی سوچ یہ کس طرح کیوں طبقے میں بچوں میں پیدا ہو رہی ہے, اور کیا سوچ ان کو جو ہے نا ایک لڑکی ہے تو میرڈ لڑکے کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے, لڑکا ہے تو میرڈ لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے. Isn't it very drastic؟ بہت خطرناک نہیں ہے یہ انتہائی غلط ٹرینڈ چل گیا, اور یہ ایک ایسے ایک سچویشن ہے جو پورے پاکستان میں پچھلے گزشتہ ہم 5-6 سالوں سے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہوتی تھی, اتنی منظر عام پہ نہیں آتی تھی, لیکن اب دے پراؤڈلی پریزنٹ دیئر شوگر ڈیڈیز اینڈ شوگر مومیز. سو اب یہ والی سچویشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم مال جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک پہاڑ بھی سونے کا مل جائے نا تو وہ دوسرے کی ڈیمانڈ کرے گا. تو مال ایک فتنہ ہے, اور ہر بندہ یہاں مال کی بہتات چاہتا ہے, ہمیں بہت مالدار چاہیے. اچھا, محنت نہیں کرنا چاہتا, مال چاہتا ہے, محنت نہیں کرنا چاہتا, اسٹیبلٹی چاہتا ہے زندگی میں, لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا. ہر چیز ہمیں تیار ریڈی میڈ چاہیے. ہمیں پہلے ریڈی میڈ کپڑے چاہیے ہوتے تھے, پھر ہمیں ریڈی میڈ جو ہیں وہ کھانے چاہیے تھے, اب ہمیں ریڈی میڈ گھر چاہیے. ریڈی میڈ گھر اور ریڈی میڈ چیزیں جانے کے چکر میں نا ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے وہ حلال وے سے یا حرام وے سے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو ان میرڈ ہیں, دے وانٹ ٹو میری اے میرڈ مین جس کا اپنا ایک گھر ہو, اپنی اسٹیبل لائف ہو, ایک بنا بنایا گھر ہو. اینڈ مین دوز ہو آر ینگسٹرز, ان کو کوئی رچ جو ہے وہ میرڈ وومن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے, اینڈ دے ہیو اے پراپر لائف جس میں اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, نام ہونا چاہیے, فیملی کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ادر تھنگ. اچھا, صرف شادی اور نکاح کے لیے آپ رشتے تلاش کر رہے ہو نا, وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو خود ہنٹنگ پہ لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کمانے والا ہو, جس کو یہ جو ہم نے ایک ریل بھی دیکھی تھی کہ شوگر ڈیڈی, اور آپ ان سے جو ہے وہ پیسے بٹوریں, آپ کے پیسے کام آئیں گے اور آپ پیسے رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بےہودگی ہے. جو ہم خواتین کے حقوق کتنی بات کرتے ہیں, تو یہ کیا خواتین کے حقوق غصب کرنے کی بات نہیں ہے؟ ایک ایسی عورت جو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی, آپ یہاں آ کے کہتی ہیں کہ اس کے رائٹس ختم کر دو, اس کے شوہر سے پیسے لو اور اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو. یہ کہاں کے عورتوں کے حقوق ہیں؟ مطلب یہ تو مجھے تو لگتا ہے عورتیں ہی عورتوں کے حقوق کی پہلی کلپرٹ ہیں. صحیح بات کہ مطلب عورتوں کو ہی دوسروں کے بسے گھر جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سیکنڈ وائف بنا, نہیں, پہلی کو چھوڑنا ہے. اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے, ورک پلیسز پہ دیکھ لیں, باہر دیکھ لیں, آپ کافی شاپس دیکھ لیں. اب گھریلو کام کرنے والی عورت تو نہیں کافی شاپس میں جا کے بیٹھتی, وہ تو بچے پال رہی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے اسکول کا آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, رات کے کھانے بنا رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ کون ہے جو جن کے ساتھ ان کے ہسبینڈس بیٹھے ہوتے ہیں؟
اور یہ مطلب یہ کیا ایک ماحول ہم نے بنا دیا کہ جہاں پہ میرڈ وومن جو ہیں دے نو ایچ اینڈ ایوری مین یو نو فرام دیئر اسٹریٹ. How come we reach to this point؟ ہاں اور دیکھیں حالی یہی تو نہیں ہے نا فسیہ, سچویشن شپس ٹائپس کی بھی تو آج کل رواج چل رہے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جب تک کوئی ہمارا کوئی ہوتا نہیں ہے, کہیں رشتہ نہیں ہوتا, تو اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کر لو, بالکل پیسہ بھی بٹور لو اور جو ہے نا وہ کسی کے نہ کسی ریلیشن میں بھی رہو سچویشن شپ کے نام کے اوپر کہ فار دا ٹائم بینگ ٹھیک ہے. مینس دیز تھنگس آر گیٹنگ آر کنسیڈرڈ سو نارملائزڈ, ان کو نارمل یا فیشن یا ٹرینڈ. ہاں پہلے تو دیکھیں ہم لوگ کہتے تھے اچھا یا تو یہ ریلیشن شپ میں ہے یا یہ اوپن ریلیشن شپ میں ہے. اب تو یہ بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے دور سے سچویشن شپ شروع کر دو, مطلب ڈونٹ گیو دا لیبل ٹو دا ریلیشن وچ از ایکچولی بینگ بٹوین یو بوتھ, لیکن آپس میں ایک سین رکھو. تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تم چلے جانا, تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تم چلی جانا. دس از ہاؤ دا سچویشن شپ یو نو ہیپننگ ان آور یونیورسٹی کالجز اینڈ ان آور اوپن انوائرمنٹ, کہ ہر کوئی سچویشن شپ میں خوش ہے. مطلب دے بوتھ وانٹ ٹو کلوز دیئر آئیز ان دس حرام ریلیشن, کہ ٹھیک ہے جب تک کوئی نہیں ملتا تو چلو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سنیما جاتے ہیں. ایک اور چیز بھی تو ہے ساتھ اس میں کہ جن کو ایون جو انگیجڈ ہو جاتے ہیں, یہ تو ہم نے کہا ہے نا کہ جب تک رشتہ مل نہیں رہا سچویشن شپس میں انگیجڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ دوسری ہنٹنگ بھی شروع ہوئی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہتر کوئی مل جائے. ایسا آپ نے کوئی سین دیکھا اپنی کسی کوچنگ میں یا کہیں کوئی آپ کے کلائنٹس میں کچھ نہ کچھ ایسا آیا؟ یہ اوور آل دنیا میں بہت زیادہ ہے. مطلب کلائنٹیل کو تو ہم سائڈ پہ کر دیں نا, کیونکہ ان کے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے نا ان کے کیسز کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اوور آل دنیا میں ایسا کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. ایون جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں, وہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک مزید لڑکے اور لڑکیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں فیملیز, کیونکہ ہمیں ایک چیز پہ اکتفا کرنا نہیں آتا. ہمیں خدا کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے نا اس پہ اوکے ہونا نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے شاید مجھے اور بہتر مل رہا, لیول آف سیٹسفیکشن کہیں نہیں ہو رہا. ہاں ہمیں ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے. ہماری ڈیمانڈ اللہ کے مطابق نہیں ہے, ہماری ڈیمانڈ دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر ایک انسان نے 40,000 کا فون لینا ہو تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اچھا یہ 45 کا ملتا ہے, اچھا اگر 45 خرچ کرنے تو چلو 55 خرچ کر لیتا ہوں, اچھا اگر میں نے 55 ہی لینے تو پھر یہ 85 والے کے لیے تھوڑی ایک مہینہ کوشش کر لیتا ہوں. 85 آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار جب 85 کر ہی لیے ہیں تو 20 تک چلے جاتے ہیں نا. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. یہ وہ بات ہے نا کہ وہی بات ہے, ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی, جو اللہ کے نبی کی جو ہے وہ حدیث. صحیح بات ہے. لاسٹ کوسچن میرا آپ کا فصیحہ, یہ بہت پھر لمبی ہماری ایپیسوڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ. اس کے جو اگلے 2 کمپوننٹ ہیں جو کہ ہمارا باڈی اینڈ سول سے ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. لاسٹ کوسچن, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس جنریشن میں ایٹ دس ٹائم آف دے ہیو آئدر لیس ریسپیکٹ فار دیئر ایلڈرز, بڑوں کی عزت کا جو معاملہ ہے نا جو وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. کیا واقعی سچ ہے؟ اچھا بڑوں کی عزت, اب اس میں نا یہ 2 way اسٹریٹ ہے. رسپیکٹ از اے 2 way اسٹریٹ. بچے آپ کی رسپیکٹ کرتے رہیں لیکن جب آپ خود ان کے منہ سے جھوٹ بلواتے ہیں, آپ خود ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بچے کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر تو موریلٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, رشتوں کی بات دیکھ لیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بچے اپنے پیرنٹس کی, لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا کمٹمنٹ کر کے بھی میرے اماں ابا لڑکے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے اچھا دیر از نو مورل کمپس, یہ ہو سکتا ہے آپس میں, یہ آپس میں چل جاتا ہے. پھر بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا ماں باپ سے تو ایسے بات ہو ہی سکتی ہے, اچھا بہن بھائیوں سے تو ایسے بات ہو ہی سکتی ہے. یہ ڈس رسپیکٹ تو ایک پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. دوسری چیز کہ ڈس رسپیکٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جسٹیفیکیشن ہے فار بینگ ڈس رسپیکٹفل, یہ ایک آپ کہہ دو کہ کانسیکوینس ہے آپ کے پاس, آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو آج کل کی جو ایج گروپ ہے نا ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے, تو جتنے بھی یہ ولاگز دیکھتے ہیں, فیملی ولاگنگز دیکھتے ہیں, اس میں لڑکے اپنے باپ کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, لڑکیاں کسی بھی طرح کی بات باپ سے ماں سے کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے شاید ایک فیملی میں یہ نارم ہے. تو فیملی کلچر تو آپ نے ڈیولپ کرنا ہی کرنا ہے, ادروائز وہ باہر سے لیں گے. اور پھر یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام نے ادب کرنا نہیں سکھایا,
حالانکہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور اس کو کمپائل کیا تھا تو سب سے پہلے باب ادب کا دیا تھا، علم سے پہلے ادب کا باب دیا. ہاں بالکل، علم حاصل کرنے کے بھی تو آداب ہے نا ساتھ. بالکل. تو جس کو ادب نہیں آیا تو وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو ہماری یونیورسٹی نے ان کو ادب کے لیے تیار نہیں کیا، ہمارے اسکولز نے ادب کے لیے تیار نہیں کیا، کسی کے ادب کے بنیاد پہ ان کو نمبرز نہیں ملے گئے. کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ٹیچرز کو گالی دیتا تھا یا رسپیکٹفل کرتا تھا. آپ نے فیس پوری دی ہوئی ہے، آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے گا. حالانکہ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا کوئی کیا رہ گیا، اس کی ویلیو، اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، کس چیز کے کریکٹر کی آپ دے رہے ہیں. وہ تو فیس آپ کا ہونا چاہیے، فیس سرٹیفکیٹ کی آپ کی پوری ہے، پوری فیس پوری. ہاں پوری فیس پوری ہے. زبردست بات ہے فصیحہ، دونوں ہی طرف سے یہ چیزیں چلتی ہیں اور ہمیں ہر طرح کے ساتھ ہی اگر چاہتے ہیں ان معاملوں کو سالو کرنا تو وہی بات ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں سے بجتی ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ہی کیئر کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. اگلی ایپیسوڈ میں فصیحہ یو ہیو ٹو اسٹے ود اس انشاءاللہ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ہم جس کے اندر اپنا اگلا جو ہے باڈی اور سول کو ڈسکس کریں گے، سیم ایج اور ان میرڈ اسٹیٹ اس وقت جو بچوں کی ہے. جزاک اللہ خیر ایوری بڈی، اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویری ایکسائٹنگ ڈسکشن نیکسٹ ویک.